اللہ وبرکاتہ۔ شکر اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے انتہا رحم کرنے والا، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ بھائی، میں کوئی لڑائی نہیں لڑ رہا، میرا کسی سے کوئی بیر نہیں، میں کوئی فسادی نہیں ہوں کہ مجھے فساد برپا کرنا ہے۔ ایک انویسٹر میں ہوں، ایک انویسٹر آپ ہیں، اور ایک کمپنی تھی ہیرا گولڈ، اور جس کی سی او تھیں نگرا شیخ صاحبہ۔ جب تک کمپنی ٹھیک سے چل رہی تھی، اپنی کمٹمنٹس پوری کر رہی تھی، تو ہم سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اور دیکھیے، کمپنی اگر کمٹمنٹ اپنے پورے کر رہی تھی تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہی تھی بھائی۔ ہر فرم یا کمپنی جو بزنس کے لیے ہم سے پیسہ لیتی ہے یا فنڈز لیتی ہے، انٹل اینڈ انلیس اس کو اگر کہیں بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا، وہ اپنے انویسٹرز کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے کہ انویسٹر کہیں پیسہ وڈرال کرنا شروع نہ کر دیں۔ تو ہماری میڈم صاحبہ کو کوئی بھی ایسا نقصان نہیں ہوا، ان کو بزنس میں۔ انہوں نے مجھ سے کئی بار کہا کہ بھائی، آپ لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ بالکل سیف ہے، اور وہ پیسے سے میں نے جو مال خریدا وہ بھی سیف ہے، آپ کا مال سڑا نہیں، جلا نہیں، اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور جو ان کی 3 لائنز ہیں، اس میں یہی کہ میں چھوٹوں گی تب میں پیسہ دوں گی۔ ہم نے 1 سال مسلسل انتظار کیا، اور جب انتظار بہت طویل ہو گیا اور لوگوں کی مشکلات بڑھنے لگی، تو بھائی یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی اب انتظار اور نہیں کر سکتے، کیونکہ کمپلینٹس کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ لوگ کمپلین کریں گے، لوگ ایف آئی آر کریں گے، تو یہ جو ان کی گرفتاری کا سلسلہ یہ کبھی تھمے گا نہیں۔ ان کے وکیل اور اس سے پہلے جو وکیل تھے، اور اس سے پہلے جو وکیل تھے ونت ڈانڈا، سب نے ایک ہی بات کہی کہ جب تک انویسٹرز جو کمپلینٹر ہے ان کا پیسہ نہیں دے گی، باہر نہیں آئے گی۔ ونت ڈانڈا کے الفاظ، امین سرکر صاحب کے الفاظ کہ بھائی جب تک ایک بھی انویسٹر باقی رہے گا جس کی کمپلین باقی ہے تو نہیں چھوٹے گی، یا تو کمپلینٹ وڈرا کر لے یا میڈم اس کا پیسہ دے دے۔ دوسرے الفاظ، ثنا صدیقی میڈم کی لائر اور ان کے بھائی کلیم الحق چنچل گوڑا جیل میں، انہوں نے بتایا کہ وہ عجیب و غریب کیس ہے، اس کیس میں جب تک میڈم لوگوں کا پیسہ نہیں دے گی وہ بری نہیں ہوں گی، اور جب تک لوگ ایف آئی آر کینسل نہیں کر دیتے تب تک میڈم بری نہیں ہوں گی۔ تو 2 صورتیں ہیں، یا تو لوگ ایف آئی آر کینسل کر دیں، کمپلینٹس واپس لے لیں، یا پھر میڈم ان تمام کا پیسہ دے دے۔ تو میڈم تو یہ کہتی ہیں کہ بھائی میں ریلیز ہونے کے بعد پیسہ دوں گی، اندر رہ کے میں پیسہ نہیں دے سکتی، میرے اکاؤنٹ کی فریز ہو جائیں تو دے دوں گی۔ تو ان کے اکاؤنٹ میں اس وقت مجھے بتایا گیا کہ 16 سے 17 کروڑ روپیہ باقی ہے، جبکہ انویسٹر تقریباً 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ انویسٹرز ہیں، اور جس میں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، یہ بتایا گیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ ای او ڈبلیو میں تو تعداد اور بڑھ گئی، اس سے بھی زیادہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب جب ثنا صدیقی نے اور کلیم الحق نے مجھے یہ بتایا، تو اس کے بعد میں نے یہ طے کیا کہ بھائی میں کمپرومائز کرواؤں گا، اور جو لوگ ہیں جو کمپلینٹر ہے ان کے پاس جاؤں گا، ان سے منتیں کروں گا۔ تو مجھے سب سے پاورفل آدمی اس وقت شہباز احمد خان صاحب نظر آئے، تو میں ان کے پاس گیا، ان سے منتیں کی کہ سر پلیز یہ کروا دیجیے تو میڈم ریلیز ہو جائیں گی۔ تو دیکھیے عنقریب رمضان شریف آنے والے ہیں، تو 30 لاکھ مسلمان اگر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کریں گے تو یہ 60 لاکھ ہاتھ ہوں گے، اور ان کے دلوں سے جو دعا نکلیں گی تو اللہ آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اور
آپ کے آخرت کو آپ کا آسان کر دے گا. اللہ نے ان کے قلوب کو نرم کیا. انہوں نے میٹنگ بلائی, جو کمپلینٹ ہے وہ سامنے آئے. انہوں نے چیک کی ڈیمانڈ کی. میں نے ان کو سمجھایا کہ چیک نہیں مل سکتا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رشتہ داروں کو بلا لیجیے. پھر میں نے فریاد کی کہ بھائی رشتہ دار کوئی سامنے آ جائے, اگر نہیں آ سکتا تو آڈیو ڈال دے, ویڈیو ڈال دے, یا ایک فون کر دے کم از کم مجھے, تو میں گواہی دے دوں. تو پھر جو پرو والے ہیں انہوں نے میری بہت عزت افزائی کی, بہت ساری گالیوں سے مجھے نوازا اور کہا کہ یہ شہباز کی زبان بول رہا ہے, یہ چاہتا ہے کہ اسماعیل شیخ سامنے آئے اور وہ پکڑا جائے. اب یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہباز پہ ریپ کیس, اس پہ ڈیفیمیشن کیس, گنڈا ایکٹ, پتہ نہیں کتنے ایکٹ شہباز پہ, بد اچھا بدنام برا, دنیا بھر کے کیسز شہباز کے اوپر. خود کا پارلر چلاتا ہے, لڑکیاں سپلائی کرتا ہے, پتہ نہیں کیا 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 کیا. اللہ جل جلالہ ہم نواز ہو, سمیع بصیر ہیں, ہر ایک کی سچائی کو جانتے ہیں. تو وہ آدمی ہائی کورٹ میں موجود, انٹرویو دینے کے لیے موجود, ہر میٹنگ میں جہاں وہ چاہتا ہے وہ آ جاتا ہے, کمشنر کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, جو آپ لوگوں کی نظر میں کرمنل ہے. اور ایک مہذب آدمی جو ایک کمپنی کا ڈائریکٹر اور 19 کمپنی کی سی او نویرہ شیخ صاحبہ کا بھائی, جس کے اوپر کوئی کیس نہیں سوائے ایک ایف آئی آر کے, وہ آدمی کہیں سے ایک چھوٹا سا 2 لائن کا بیان نہیں دے سکتا اپنی بہن کے لیے. سوچنے والی بات ہے بھائی. امیز غائب, بھائی ڈی سے غائب, کوئی بھی نہیں. اب لیگل ٹیم نہیں ہے, ایڈوائزری ٹیم نہیں ہے, ڈائریکٹرز نہیں ہیں, رشتہ دار بھی نہیں ہیں. 19 کمپنیوں کی مالک تنہا کھڑی ہیں صدام حسین کی طرح, اور یہ گوہار لگا رہی ہیں کہ میں چھوٹ جاؤں گی, میرے اکاؤنٹ ہی فریز ہو جائیں گے تو میں پیسے دے دوں گی. اب جس کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے اور جس کی کمائی محنت کی ہے, وہ تو سوچے گا نا کہ بھائی یار یہ ہے کیا, یہ کیا مسئلہ ہے کہ اس عورت کا جو ایک انٹرنیشنل فگر ہے, انہوں نے صرف انڈیا میں دھندا نہیں کیا, انہوں نے دبئی میں کاروبار کیا, کویت میں کاروبار کیا, سعودی میں کاروبار کیا, میچز آرگنائز کیے, ہاں جی, اور اتنے مدرسے اور مساجد کہ یہ لوگ ٹرسٹیز ہیں, اس کے باوجود ایک بھی آواز ان کے حق میں نہیں. اگر کوئی بولتا ہے تو وہ چند پالے ہوئے یا وہ انویسٹرز ہیں, یا ان کو آپ کوئی اور نام دے دیں, جو بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. تو بھائی میری عقل سلیم نے مجھے یہاں متنبع کیا کہ بھائی دیکھو تھوڑا سا حق کی طرف جاؤ. تو جب میں نے تفتیش کی اور ذرا سا میں نے سچ بولا, تو اس کے بعد جو میرا انجام کیا گیا, مجھ پہ اتنے سارے بہتان لگائے گئے, اتنے سارے الزامات لگائے گئے کہ بھائی آج میں ان الزاموں کی وجہ سے اس طرف اس گروپ میں کھڑا ہوں, کیونکہ میں تھک گیا تھا, ہار گیا تھا, اپنے ہی گھر میں اپنے بچوں سے, اپنی بیوی سے نظر ملانے کے لائق نہیں رہا تھا. میں فون آتا تھا بیٹے کا تو مجھ سے بات نہیں کرتا تھا, صرف اپنی ماں سے بات کرتا تھا. کتنا میرے سے ناراض تھا کہ پپا کو ضرورت کیا ہے یہ سب کرنے کی. ٹھیک ہے بھائی. اب ایسے وقت میں میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں نے کچھ رقم کا تقاضا کیا کہ بھائی میرے پیسوں میں سے مجھے کچھ امداد دے دی جائے, اور اس کو جب آپ لوگ پیسہ دو گے تو کارڈ بھی لیں. اس بات پہ اتنا واویلا مچایا گیا کہ بھائی جیسے میں نے کسی قتل کی بات کر دی. اور بھائی پھر اس کے بعد تو
میرے لیے ایسا ہو گیا کہ ہر دن ایک نیا الزام. کبھی کوئی کھڑا ہو جا رہا ہے, کبھی کوئی کھڑا ہو جا رہا ہے, تم نے ایسا بولا, تم نے ویسا بولا, کوئی کیا بول رہا ہے, کوئی کیا بول رہا ہے. اللہ ان لوگوں کو اچھا رکھے بھائی, ان کی زبانوں کا اللہ حساب کتاب دنیا میں ہی کرے تو زیادہ بہتر ہوگا. مجھے اور میرے اہل و عیال کو خوشی ہو جائے گی جو زبانوں نے اس قدر زہر اگلا. میری تمنا ہے اور اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ ایسی زبانیں جنہوں نے ایک محنت کرنے والے پہ ایسے الزامات لگائے تو ان کو جیتے جی ٹاٹا اسپتال ضرور دکھا. یہ ان کا حق ہے, ان کو وہاں جانا ہی چاہیے. تو بھائی بات میں کر رہا تھا ہیرا گولڈ کے تعلق سے. تو ایک اتنا بڑا مجرم بالکل آزاد اور ہر جگہ سینہ سپر ہو کے گھوم رہا ہے اور اتنا مہذب آدمی سامنے آنے کو تیار نہیں. آج جب حالات اتنے بگڑ رہے ہیں کہ لوگ ایف آئی آر کی بوچھار لگانے کو تیار ہو گئے. صبح سے شاید 25 لوگ تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جا رہے ہیں کمپلین کرنے, اور طریقہ پوچھا انہوں نے. اور جب ایسے حالات ہیں اس کے باوجود بھی کسی رشتہ دار کا سامنے نہیں آنا ان تمام علامتوں کو سچ ثابت کرتا ہے جو اب تک میرے کانوں تک آئی تھی کہ بھائی اس کے تمام رشتہ دار جن کے پاس نویرا شیخ نے اپنی امانتیں جیل جانے سے پہلے رکھی, اب وہ لوگ امانت دار نہیں رہے اور وہ لوگ نہیں چاہتے کہ کبھی بھی نویرا شیخ جیل سے واپس آئے اور ان کو امانتیں اس کو واپس کرنی پڑے. اور نویرا شیخ نے بھی شاید اس چیز کو بھانپ لیا ہے کہ جو زندگی ہے جیل میں وہ کم از کم اس لیے تو سکون سے گزر رہی ہے کہ یہاں کوئی مانگی لال نہیں ہے, مانگنے والا مجھ تک نہیں پہنچتا. باہر نکلوں گے تو لوگ نوچ کے کھا لیں گے. لوگوں سے بچنا میرے لیے محال ہو جائے گا. تو بھائی یہ تمام چیزیں ہیں کہ نویرا شیخ صاحبہ بہت مطمئن ہیں. جب آپ ان سے جیل میں ملنے بھی جائیں گے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ جیل سے نکلنے کے لیے پاگل ہو رہی ہیں, بے چین ہیں, بہت گھبرا رہی ہیں, کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا. شی از کمفرٹیبل. اس ایٹماسفیئر سے وہ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو میچ کر لیا اور کمفرٹیبلی رہ رہی ہیں وہاں پہ. اور جیل کی دیوار کی اس طرف بھائی بہت سارے خدمت گزار ہیں جو اچھا کھانا پہنچاتے ہیں, فروٹس پہنچاتے ہیں, ٹھنڈا پانی بسلری پہنچاتے ہیں. تو یہ سب ان کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے. اس سے مجھے حسد نہیں, جلن نہیں, غصہ نہیں, یہ اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے. لیکن میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ہیرا گولڈ کو ہیرا گولڈ بنائے. جن لوگوں نے نویرا شیخ صاحبہ کو یہ بلندی جن لوگوں کی وجہ سے میسر ہوئی, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن میں سے کئی لوگ فون کرتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی بیٹیوں کی کہانی مجھے سناتے ہیں کہ ہماری تاریخ ٹوٹ رہی ہے, رشتہ ہاتھ سے چلا جائے گا, آپ بات کرو نا, آپ تو جاتے ہو نا, آپ بولو نا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے بچے اسکول سے نکال دیے گئے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے مکان بیچے اور جو لوگ بیچارے کرائے کے مکان میں رہے اور اب یہ وقت آ گیا کہ کرائے کے پیسے بھی دینے کے لیے نہیں تو وہاں سے بھی ان کے گھر خالی ہو رہے ہیں. کتنے مریض ہیں جن کی دواؤں کا کوئی انتظام نہیں, کتنے بزرگ ہیں جو بالکل لاچار ہو گئے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ اصل میں ہیرا گولڈ کو بنانے والے تھے جو بیچارے آج خود
پتھروں کے مول میں بک رہے ہیں، جن کا مول کوڑیوں کا ہو گیا، جن کا ذکر کسی زبان پہ نہیں، جن کی کہانی کسی اخبار میں نہیں، نہ پرنٹ میڈیا میں، نہ الیکٹرانک میڈیا میں، اور نہ ہمارے جو دو مشہور چینل گلی نیوز اور لمرا، وہ لوگ بھی ایسے لوگوں کو کور نہیں کرتے. کبھی ایسے لوگوں کے دروازے پہ نہیں جاتے کہ بتاؤ بھائی ہیراکونڈ کے سفر میں تم نے کیا محسوس کیا، اور پچھلے 1 سال میں تمہاری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی، کس حال میں ہو بھائی، کیسے جی رہے ہو، بچے کیا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، تمہاری بیماریوں کا علاج کیسے ہو رہا ہے. کوئی پرسان حال نہیں بھائی. اگر میں نے ایسے وقت میں ان انویسٹروں کی بات کر دی تو جو ابا تھے نا، جن کو لوگ کہتے تھے ہمارا باپ ہے، وہ سانپ بن گیا. مجھے لوگوں نے سانپ بنا دیا. تو بھائی یہ ایک مختصر سا منظرنامہ تھا جو میں نے آپ کے آگے پیش کیا. غور کیجیے گا، شاید ان میں کہیں آپ بھی ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیے، اگر کوئی مظلوم مل جائے جو ہیراکونڈ کا وکٹم ہو تو آپ کی جیب میں اگر ایک 10 کا نوٹ بھی ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیجیے. اللہ اجر عظیم دے آپ کو، پاک پروردگار دے. اور ان تمام انویسٹرز کے لیے میں دعا کرتا ہوں جو بہت اس وقت تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور جن کو مدد کی بہت سخت ضرورت ہے. میں اپنے ان تمام بھائیوں سے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جو مدد کے لائق ہیں، تو عنقریب رمضان ہے، وہ اپنی زکاتوں کو بہت خاموشی سے بنا ان کو بتائے اور ان کی دل آزاری کیے ان لوگوں تک کچھ تو حصہ پہنچا دیں. اللہ آپ سب کو، مجھ کو اور ہر اس ہاتھ کو جس کو اللہ نے اوپر رکھا ہے، پھیلایا نہیں کسی کے آگے، اس ہاتھ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ان مظلوموں کی مدد کر دیجئے جو ہماری اور آپ ہی کی طرح تھے، اور پچھلے سال زکوٰۃ دینے والوں میں جن کا شمار تھا، آج اللہ نے ان کو اس حال پہ لایا ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے پر مجبور ہیں. بہت شکریہ. بات لمبی ہو گئی لیکن اس سے مختصر ہو نہیں سکتی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.